سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا بہت ہی بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ رمضان مبارک مہینہ جب آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم مجھ پر تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرض حسنہ بیان کیا ہے۔ قرض کے حوالے سے ان تقرض اللہ قرض حسنہ، یعنی اگر تم اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ عطا کرو گے، دو گے، یعنی اگر ہم کسی بندے کو دیں جو بھروسے والا بندہ ہو، ہمیں یقین ہو کہ یہ بندہ واپس ہمیں دے گا، تو ہم اس کو قرض دے دیتے ہیں اور وہ اضافہ ہمیں نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے مجھے 1 روپیہ بھی مجھے دو گے اور وہ بھی میں قرض مان رہا ہوں، یہ تو رحمان رحیم رب العالمین جو اپنے اوپر قرض حسنہ مان رہا ہے کہ جو مجھے دیا جاتا ہے میں اپنے اوپر قرض مان رہا ہوں اور قرض واپس دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ یا اس سے بھی زیادہ کر کے اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ میرے اوپر خرچ کرتے ہیں، میرے راستے پر جو ہے خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، تو اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس دانے کی وجہ سے 7 بالیاں اگ آئیں اور ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی جس کو چاہتا ہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین 700 روپیہ تک اس کا اضافہ کر کے یا اس سے بھی زیادہ کر کے اللہ رب العالمین مال عطا کرتے ہیں بندے کو۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں انصاروں میں سے سب سے زیادہ مالدار ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، جس کے پاس ایک باغ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میرے پاس ایک باغ ہے جو مجھے محبوب ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ آخرت کے لیے میں ذخیرہ اندوز کرنا چاہتا ہوں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، خوب، بہت خوب، یعنی یہ جو مال تو نے خرچ کیا یہ تو نفع بخش ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، جو مال دنیا کے اندر خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ ہم جو کھا پی لیں گے وہ یہیں خرچ ہو جائے گا، ہم جو کھا پی لیتے ہیں پہن لیتے ہیں وہ یہیں خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اصل ہمارا مال جو جمع ہو رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کا مال آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے، اور وہی نفع بخش والا مال ہے۔ دنیا میں جو ہم نے کھایا پیا پہنا وہ یہیں بوسیدہ ہو جائے گا، یہیں ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہر صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقن خلفن، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا جو ہے فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ برباد کر دے۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ اس فرشتے کی بد دعا سے بچیں، کہ اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ رکھ لیں جس کے اندر جتنی طاقت بنتی ہے، یعنی اگر بندے اگر زیادہ طاقت نہیں 1 ہی روپیہ ہی ڈال دے، 1 روپے کو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں 700 روپیہ کر کے دے گا۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو اللہ رب العالمین 1 روپے کو بھی 700 روپیہ کر کے آپ کو عطا کریں گے۔ تو ہر گھر کے اندر ایک معمول بنائیں کہ ایک ڈبہ رکھا جائے، جو زیادہ طاقت نہیں رکھتا وہ 1 روپیہ ہی ڈال دے، 10 روپیہ ڈال دے روزانہ، تاکہ ہم فرشتوں کی بد دعا سے جو ہے بچ جائیں، اور جو فرشتے نے دعا کی ہوئی ہے ہمارے مال کے اندر اضافے کی، اس کی دعا کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ کے اندر بہت زیادہ خرچ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔